بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ طالبات، آج ہم اپنے سلیبس کا چیپٹر نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، جس کا نام ہے نظریہ پاکستان کا تاریخی پہلو۔ اس چیپٹر میں ہم نے ان تمام حالات و واقعات کا سلسلہ وار جائزہ لینا ہے جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کے فروغ، اسلام کی ترویج اور دو قومی نظریے کو فروغ کرنے میں، ڈیولپ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کی ابتدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے ہوئی۔ اسلام کی ترویج ہندوستان میں آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوئی اور اسلام کو برصغیر میں پھیلانے کا سہرا عرب تاجروں، مسلم حکمرانوں اور اولیاء کرام کے سر ہے۔ برصغیر میں عرب تاجروں کی آمد کا سلسلہ طلوع اسلام سے کئی ہزار سال پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ ان میں سے کچھ تاجر ہندوستان کے جنوبی ساحل میں مستقل طور پر آباد ہو گئے۔ ظہور اسلام کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ تجارت کے ساتھ ساتھ عرب تاجر تبلیغ دین کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان تاجروں کی بلند کرداری، سچائی، ایمانداری اور کاروباری لین دین سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد نو مسلموں کی ثقافتی اور تہذیبی اقدار میں نمایاں تبدیلیاں ہوئیں۔ عرب تاجر تجارت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی خدمت بھی کرنے لگے اور اس طرح سے ہندوستان میں اسلام کی ترویج میں اپنا کردار ادا کرنے لگے۔ عرب تاجروں کے ساتھ ساتھ مسلمان مجاہدین اور حکمران بھی، انہوں نے بھی اسلام کی فروغ اور ترویج میں ہندوستان میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ محمد بن قاسم نے سن 712 میں سندھ پر حملہ کیا اور اس نے دیبل، کراچی سے ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیا اور یہاں کی مظلوم اور ستم رسیدہ آبادی سے اس قدر آبرومندانہ سلوک کیا کہ سندھ کی آبادی کا بڑا حصہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، یعنی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ برصغیر میں باضابطہ طور پر اسلام سب سے پہلے سندھ میں پھیلنا شروع ہوا، اس لیے سندھ کو باب الاسلام یا اسلام کا دروازہ کہتے ہیں۔ محمد بن قاسم کے بعد تقریباً 300 سال تک ہندوستان میں اسلام کا کام جاری رہا۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہندوؤں کے بت قدا سومناتھ کو پاش کر دیا۔ اس نے ہندوستان میں کوئی مستقل حکومت قائم نہ کی، لیکن پنجاب و پشاور میں اس نے اسلام کی اشاعت کے لیے بہت واضح وہ راستہ دیا، یعنی علماء اور مشائخ اور اولیاء کرام کو یہاں چھوڑ گیا جنہوں نے اسلام کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ برصغیر میں خاندان غلامہ کی بنیاد قطب الدین ایبک نے رکھی۔ قطب الدین ایبک نے دہلی پر قبضہ کر کے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ خاندان غلامہ کے حکمران خدا ترس، انسان دوست اور اسلام کے شیدائی اور فقیر منش، یعنی نہایت درویشانہ انداز والے انسان تھے۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں 7 مسلمان خاندان یکے بعد دیگرے اقتدار میں آئے اور ان میں سب سے پہلے خاندان غلامہ، اس کے بعد خاندان خلجی، خاندان تغلق، اور اس طرح ترتیب کے ساتھ مختلف خاندانوں نے کام کیا۔ اور مقصد کیا تھا کہ ہندوستان میں مسلم قومیت کو، بنیاد کو مضبوط کرنا اور اسلام کی ترویج تھا۔ خاندان خلجی کا زبردست حکمران علاؤالدین خلجی ان پڑھ ہونے کے باوجود علم کا قدردان تھا۔ اس کی دینی، سماجی اور معاشی اصلاحات قابل ذکر ہیں۔ خاندان تغلق بھی اہل علم کا شیدائی تھا۔ اس خاندان کے حکمرانوں نے بے شمار رفاہ عامہ کے کام کیے اور مسلم حکمران اسلام کی تبلیغ کا کام سرگرمی سے تو نہ کر سکے، لیکن ان کی فتوحات اور اصلاحات سے اسلام کی اشاعت کا راستہ کھل گیا۔ علماء و مبلغین کی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے ہندوستان پہنچ کر اشاعت اسلام کا فریضہ سر انجام دیا۔
پانی پت کی پہلی لڑائی کے بعد لودھی خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور مغلیہ خاندان کی بنیاد پڑی، جو 1857 تک قائم رہی۔ مسلمان حکمرانوں میں ناصر الدین محمود اورنگزیب عالمگیر انتہائی دیندار اور متقی تھے۔ ان کی اشاعت اسلام کی کوششیں بارآور ہوئیں، یعنی کامیابی سے ہمکنار ہوئیں، اور اسلام تقریباً پورے برصغیر میں پھیل گیا۔ مسلمان مبلغین اور اولیاء کرام نے بھی اسلام زیادہ تر ساحلی علاقوں میں پھیلایا۔ برصغیر کے دوسرے حصوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اولیاء کرام کے ذریعے پہنچا، جو ایران اور عرب سے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے یہاں پہنچے تھے۔ ان کی پاکیزہ زندگی سے متاثر ہو کے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان بزرگوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کا نام قابل ذکر ہے۔ یہ وہ تمام بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کی اشاعت اور اسلام کو غیر اسلامی قوتوں سے پاک کرنے میں صرف کر دیں۔ اس طرح سے ان کے ساتھ ساتھ حضرت مجدد علی افسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اپنی زندگیاں اسلام کی اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ 16ویں صدی، 17ویں صدی اور 18ویں صدی کا دور احیاء اسلام کا دور کہلاتا ہے، یعنی یہ وہ وقت تھا 16ویں صدی، 16ویں، 17ویں اور 18ویں صدی، یہ ایسی صدیاں تھیں جن میں ہندوؤں کی تحریکیں جو کہ اسلام کے خلاف تھیں اور مسلمانوں کے خلاف تھیں، وہ بڑی شدت کے ساتھ ابھر رہی تھیں، اور ہندوؤں میں ایسے عناصر فروغ پا رہے تھے جو مسلمانوں میں غیر اسلامی چیزوں کو لانا چاہتے تھے اور غیر اسلامی باتوں کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ اور ان میں ہمیں تاریخ میں ہمیں اکبر بادشاہ کے وزیر ابو الفضل اور فیضی ملتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کیا، یعنی کہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے دین الہی کے نام سے ایک ایسا دین جاری کیا جس میں ان کے مطابق کہ تمام جتنے بھی دنیا میں دین ہیں ان کی اچھی باتوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے تو ان کو دین الہی کے نام سے ان کا دین الہی کا نام دیا، اور مقصد کیا تھا؟ فتنہ پیدا کرنا، بادشاہ کو بڑا خوش کرنا، اور اپنے آپ کو یہ اس بات کے لیے منوانا کہ ہم نے بہت اہم کام کیا، جبکہ یہ چیزیں بدعت کہلاتی ہیں، یعنی دین میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز نکالنا جو کہ اسلام کے خلاف ہو، اس کی تعلیمات کے خلاف ہو، اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہو، تو ایسی چیز جو ہے وہ انتہائی گناہ ہے۔ تو ان لوگوں نے بادشاہ وقت کے لیے دین الہی جو ہے وہ رائج کروایا، اور جس میں سب سے بری بات یہ تھی کہ بادشاہ وقت کے لیے سجدہ تعظیمی لازم قرار دیا۔ مسلمان ایک خدا، ایک اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور وہ یہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جو کہ مسلمان دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنی بندگی اور اپنی عبودیت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی بندگی بیان کرتا ہے۔ لیکن جب ابو الفضل اور فیضی نامی ان دونوں وزراء نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے سجدہ تعظیمی لازم قرار دیا، تو اس چیز کے خلاف ہم اس وقت کے بہت بڑے ولی حضرت مجدد علی ثانی اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ نے بادشاہ کو اس کے دربار میں للکارا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ تو ایک اللہ کے لیے سجدہ ضروری ہے، اور میں کسی بھی عام انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور بادشاہ اس بات کی وجہ سے بادشاہ کو بہت ناگوار گزری، اور بادشاہ نے آپ کو قید کر لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس صدی سے
ایسی اسلام کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ شروع ہوئی اور اس کو ڈیفینڈ کیا مسلمان علماء، مشائخ اور جتنے بھی اس وقت کے لوگ تھے، ولی لوگ تھے، انہوں نے، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، تو اللہ پھر اپنے بندوں ہی میں سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ اس کے لیے جو ہے وہ کام کریں اور اس کے دین کے لیے بہتری کے لیے کام کریں۔ چنانچہ بر صغیر میں دین اسلام جو ہے وہ اس طریقے سے پھیلا۔ اب طالبات ہم آتے ہیں اپنے پہلے چیپٹر کے کوسچنس اور آنسر کی طرف۔ اس میں آپ کو اس ٹوٹل چیپٹر میں 4 طرح کے سوال یا 5 طریقے سے سوال آپ کو آ سکتا ہے، جیسے نظریہ پاکستان کی تعریف کریں اور اس کی تعریف اور اس کی اہمیت بیان کریں، پھر نظریہ پاکستان پر ایک مفصل نوٹ لکھیں، پھر 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے اور نظریہ پاکستان کی تعریف و توضیح اہمیت لکھیں، 2 قومی نظریہ قائد اعظم کے خطابات اور بیانات کی روشنی میں لکھیں، اور 2 قومی نظریہ جو ہے علامہ اقبال کے نقطۂ نظر سے، یا اقبال اور 2 قومی نظریہ میں نظریہ کیا ہے تفصیلاً بیان کریں، اور نظریہ پاکستان علامہ اقبال کے خطابات اور اشعار کی روشنی میں واضح کریں۔ مطلب اس طریقے سے یہ سوال آتا ہے، یا نظریہ پاکستان جو ہے اس کو کسی بھی حوالے سے کریں، تو طالبات ہر سوال کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 20 نمبر کا اگر سوال ہوگا تو 20 نمبر کا جواب دینے کے لیے ہمیں اس سوال کو اسی بہترین انداز میں حل کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم اچھے طریقے سے حل کریں گے تب بھی ہم اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر آپ کو سوال آتا ہے جیسے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان یا اقبال اور نظریہ پاکستان، یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا نظریہ پاکستان کا، جیسے یہ پیج نمبر آپ کے پروفیسر منظور احمد والی کتاب میں جو پیج نمبر 14 ہے، تو اس کا آپ جو ہے نا وہ نظریہ پاکستان، جس میں نظریہ تھوڑا سا اس کا 2 قومی نظریے سے پہلے سے تھوڑا سا ایک پیراگراف ایڈ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ پیج نمبر اس پہ آ جائیں گے، پیج نمبر 18 میں آ جائیں گے، نظریہ پاکستان کی تعریف اور نظریہ پاکستان، اس میں ایک پیراگراف اس کا لکھیں گے کہ جس میں آپ پیج نمبر 18 بھی لکھیں گے اور پیج نمبر 19 بھی لکھیں گے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کا سوال ہو یا قائد اعظم کا، آپ پھر تفصیلاً ان کا رپلائی جو ہے کریں گے۔ لیکن اگر سوال آتا ہے کہ نظریہ پاکستان پر ایک مفصل نوٹ لکھیں، تو اس کے لیے آپ کو مختلف طریقوں سے اس کو کور کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے پیج نمبر 11 آپ وہ مینشن کریں گے، 14، وہ ایک پیراگراف 2 قومی نظریے جیسے لیکن دین اسلام نے مسلمانوں کو فنا ہونے سے بچا لیا، یہاں تک لکھیں گے، پھر اس کے بعد پیج نمبر 18 اور 19 لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں گے نظریہ پاکستان کی اہمیت، پیج نمبر جو ہے وہ 31 آپ پھر یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے پیج نمبر 33، اس کے 6 پوائنٹ لکھ دیں گے، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے بلکہ پیج نمبر 33 کیا میں پاکستان کے اغراض و مقاصد اس میں ٹوٹلی بیان کریں گے پیج نمبر 37 تک، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح، اور اس میں آپ ایڈ کریں گے نظریہ پاکستان کی اہمیت، پیج نمبر 31، 32 اور 33 کیا میں پاکستان کے اغراض و مقاصد تک۔ یہ میں پھر رپیٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو سوال آتا ہے کیا میں نظریہ پاکستان پر ایک مفصل نوٹ لکھیں، تو اس سوال کے جواب کے لیے آپ سب سے پہلے پیج نمبر جو ہے وہ پیج نمبر 14 بیان کریں گے، نظریہ حیات سے پہلے تک، یعنی کہ 15 کا تھوڑا سا نظریہ حیات سے پہلے تک جو لکھا ہوا نا، دونوں قوموں کا نظریہ حیات ایک دوسرے سے مختلف تھا، یہاں تک لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں گے پیج نمبر 18 اور 19 میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے پیج نمبر 31، 32
اس کے بعد لکھیں گے 33 34 35 36 37 تک لکھیں گے. پھر ایک پیراگراف دیں گے قائد اعظم علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان، اور ایک پیراگراف دیں گے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان. اور اس طریقے سے یہ آپ کا سوال مکمل ہوگا. اگر آپ کو سوال آتا ہے کہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف و توضیح اور اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف و توضیح اور اہمیت بیان کریں، تو میں نے آپ کو جو لیکچر پس منظر کے دیے ہیں آپ وہ مینشن کریں گے. سب سے پہلے نظریہ پاکستان پیج نمبر نظریہ پاکستان پیج نمبر 11 لکھیں گے، 14 لکھیں گے، پیج نمبر 14 لکھیں گے. اس کے بعد آپ لکھیں گے پیج نمبر 18 19 لکھیں گے. پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے اس پیج نمبر 31 32 33 لکھیں گے. اس کے بعد آپ لکھیں گے 33 کے یعنی قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد کے 5 پوائنٹس لکھیں گے. اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ اس کا پس منظر زیادہ تفصیل سے بیان کریں گے. تو اس طریقے سے اگر آپ کوسچن کو کنٹینیو کریں گے تو آپ اچھے اور بہت اچھے نمبر لے سکیں گے.